کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا، خیر ہی کی امید ہو، یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے، خیر ہی ملنی ہے، نہ لڑائی کرتا ہے، نہ گالیاں دیتا ہے، نہ جناب غصہ آئے گا، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا، پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا، جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، ایک عزت ہوتی ہے خوف سے، عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا۔ نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی، بونس نہیں ملے گا، لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو۔ وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو، بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا، اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ۔ مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب غور کر لیجئے، اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں، مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ، جس کو ہم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، روڈ پہ مل گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا، ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان ہے۔ پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، تو پھر اب غور کر لیجیے، ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی، میرے آقا فرماتے جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے۔ اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو ناراض کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا۔ نماز بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے۔ سنو، آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا۔ پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے۔ اچھا، اب میں چند ایگزامپلز دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں۔ تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا، غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے۔ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے
اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں, آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی, ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے, زبان تو دور کی بات ہے, کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے, جس سے وہ ڈر جائے, جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا, مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے, جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا, زبان سے تکلیف پہنچانا, یہ کتنا برا ہوگا. اچھا, اب گھورنا نہیں ہے, ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز. ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے, بہت اچھی بات ہے, جانا چاہیے, اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے, لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے, کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے, پہلے بتانا چاہیے. اب آپ پہنچے, پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے, یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے, اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا, آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے, گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے, وہ اپنی کسی مصروفیت میں اس کو کہیں باہر جانا ہے, آپ گئے مہمان بن کر, مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا, یہ تو ہو گیا, چلیں آپ یہ کیا. اچھا, مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا, میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا, بلاتے تبھی جاتا ہوں. لیکن جا کر کیا کرتے ہیں, کسی کے گھر میں گئے, یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے, ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو, ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ, ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے, یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے, یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے, یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا, انسپیکٹر بلایا ہے, گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا, اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع, یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں, میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے, کیا کھاتے ہیں, لسٹ بھجوا دیتے, میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے, جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے, نہیں سمجھ آتا نہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا, کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے, بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے, نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکال لیں. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں, کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں, اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے, اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں, اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے, جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے, ابھی تک سموسے نہیں پکے, ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا تم نے, آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو, جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد, ویسی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اتنا طویل روزہ گرمی کے دن, جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. تو بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں, کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو, اس کا دل ہی نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں, ہم جو چاہیں کہہ لیں, عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی, یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, نا حق اس پر ظلم کیا, تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے, سنیے گا, والد نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کا اگر نا حق دل دکھایا ہے تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے, غور سے سنیے گا, پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان ہے, اس کا حق ہے, یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا, والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو, اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو, اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا.
वो अपने दोस्तों के साथ है, सबके सामने उसको जो कहना है कह दो, अल्लाह की बारगाह में वो खड़ा हो सकता है और हमसे हिसाब ले सकता है। अब इस बात को आप गौर कर रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपनी बीवी से माफी मांगू, अपने बच्चों से माफी मांगू। सुनिए मीठे इस्लामी भाइयों, मेरी और आपकी क्या हैसियत है। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार नहीं, आपकी सीरत उठाकर देखो, कई बार ऐलान फरमाया, अगर किसी का मुझ पर कोई हक आता है तो मुझसे ले लो। अगर आप ऐसे किसी का मैंने अगर दिल दुखाया है तो आकर मुझसे बदला ले लो। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफे दुरुस्त कर रहे हैं, सहाबा इकराम मौजूद हैं, आपने अपनी डंडी से अपनी असा मुबारक से किसी सहाबी को थोड़ा सा पीछे किया, सफ दुरुस्त नहीं थी। नबी पाक ने जब ऐलान किया कि तुम में से किसी का हक आता है तो मुझसे ले लो, वो सहाबी खड़े हो गए, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे बदला लेना है। आपने मेरे पेट में छड़ी मारी थी, मेरे पेट में अपनी डंडी से अपने असा से मुझे पीछे किया था, मुझे तकलीफ हुई। सहाबा लरस गए कि ये क्या कह रहे हैं, नबी ये पाक से बदला लेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आ जाओ मुझसे बदला ले लो। नबी पाक के करीब पहुंचे, कहा हुजूर जब आपने अपना असा मेरे पेट पे लगाया था ना, मेरा पेट नंगा था, मेरे पेट पे कुर्ता नहीं था, आपने इस वक्त कुर्ता पहना हुआ है, आप भी कुर्ता ऊपर कीजिए। सहाबा और लरस गए, ये क्या करना